اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ پیچھے ذرا دیکھو مسئلہ، جب کہ وقت الواجب موسع ہو، واجب سے بچ جائے، تو پھر مختار مذہب یہ ہے کہ شارع نے جتنا وقت اس واجب کے لیے مقرر کیا ہے وہ سارا اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ یہ مذہب مختار ہے، وہ جس وقت بھی ادا کرے گا ادائیگی ہو جائے گی۔ جی سمجھا رہی بابا؟ یہ پہلا مذہب ہے۔ قاضی ابو بکر باقلانی اور اکثر شافعیہ نے کہا ہے کہ واجب ہے پورے وقت میں یا فعل یا عزم علی الفعل، جو بدلہ بنے گا فعل واجب کا، پورا وقت ان دو سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نزدیک صرف اتنا ہی ہے کہ جس وقت بھی وہ ادا کرے گا وہ وقت موسع ہے، پورے وقت کے لیے جو ہے نا وہ واجب پورے وقت کو گھیرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کب زوال شمس سے 2 مثل تک زور ہی ہونی چاہیے۔ فرض ہو گئے ہیں بس اول وقت میں، وسط میں، آخر میں، سمجھے ہی؟ بس یہی اس کے ذمہ مکلف کے۔ یہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز خام خواہ ہونی چاہیے پورے وقت میں، یا عزم ہونا چاہیے تو یا فعل ہونا چاہیے۔ سنیں جی آگے پھر درمیان میں وہ سوال جواب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا مذہب تھا بعض شافعیہ کا۔ کن کا؟ جی وکیلا، بلکہ بعض متکلمین بھی، کہ ادا کا وقت اول وقت ہے، اگر اس کو مؤخر کر دے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ لہذا اور چوتھا مذہب ہے بعض حنفیہ کا۔ 4 مذہب تھے کہ بلکہ واجب موسع جو ہے اس میں واجب کی ادائیگی کا وقت آخری وقت ہے۔ اگر اس نے اول وقت میں واجب ادا کر دیا تو وہ نفل ہے، جس نفل کے سبب سے فرض ساقط ہو جائے گا۔ جی قال الکرخی، اگر باقی رہا مکلف بصفت تکلیف الی آخر الوقت، تو جو پہلے وقت میں پڑھ چکا ہے وہ واجب بن جائے گا، وگرنہ وہ نفل ہوگا۔ بات سمجھیو؟ آگے چل رہے ہیں دلائل۔ ہون پڑھو عبارت۔ واستدل بأن المصلي في غير الآخر منتصر لكونه مصليا قطعا لا لكونه آتيا بأحد۔ ایک کتب پڑھنا شروع کر دے۔ واستدل تو ہاں پڑھو۔ واستدل بأن المصلي في غير الآخر منتصر لكونه مصليا قطعا لا لكونه آتيا بأحد الأمرين۔ دلیل پکڑی ہے مذہب مختار پر، جو پہلا مذہب ہے، اور قاضی کے مذہب کے بطلان پر۔ دلیل یہ ہے کہ مصلی آخر کے غیر میں، مصلی یہ ممتاثلاً ہے، یہ بلکہ اول کے غیر میں بھی ممتاثل۔ کیوں؟
کہ یہ پورے وقت میں جس وقت بھی ادا کر رہا ہے یہ مصلی ہے قطعاً، یہ نہ کہ اس لیے کہ یہ امرین میں سے ایک کو لانے والا ہے۔ امرین سے مراد بھئی یا فعل یا اس کا عزم۔ کیا کہ جی دلیل پکڑی ہے مذہب مختار پر اور قاضی کے مذہب کے بطلان پر کہ وہ جو نماز پڑھنے والا ہے عاقل کے غیر میں وہ منتصر ہے، وہ شریعت کے امر پر عمل کرنے والا ہے۔ مسلی ہے قطعاً، وہ کیوں؟ لکون ہی مسلین قطعاً، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے شرم پورے وقت میں جس وقت پڑھ رہا ہے، نہ کہ وہ اس لیے ممتصل ہے کہ وہ امرین کو لانے والا ہے، احد امرین کو لانے والا ہے۔ لانے والا ہے، سمجھے؟ جی ادھر بیک صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ دلیل علی بطلان مذہب القاضی ابو بکر باقلانی و اتباعہ، نظر آ رہی ہے کہ دلیل ان کا مذہب کا بطلان اور مذہب مختار پر دلیل بھی دلیل پکڑی ہے بئی طور کہ مصلی آخر کے غیر میں وہ ممتصل ہے، لکون مصلین کیونکہ وہ مصلی ہے یقیناً، لا لکون ہی آتیم بأحد الامرین۔ اور شرح بیک دلیل پکڑی ہے قاضی کے مذہب کے خلاف پر اور ان کے اتباع کے خلاف پر اور اکثر شافعیہ کے خلاف پر دلیل پکڑی ہے جی۔ یہ کن کی طرف سے؟ اکثر شافعیہ کی طرف سے جی۔ میں دلیل ہے کن کے خلاف؟ قاضی کے مذہب کے خلاف اور ان کے اتباع کے خلاف، کن کی طرف سے؟ اکثر شافعیہ کی طرف سے یہ دلیل ہے۔ دھیان کریں جی، مذہب پہلا جو مذہب ہے نا وہ نہیں حناف کا، اکثر شافعیہ۔ اکثر شافعیہ نے کیا کہا تھا جی؟ ہاں قال القاضی و اکثر شافعیہ، ہاں قال القاضی و اکثر شافعیہ کے واجب کل وقت کو فی کل وقت الفعل، کل وقت میں فعل ہو یا عزم ہو، ٹھیک ہے توجہ کرو یار، کہ ہن سنو دلیل بئی طور کے جو مصلی ہے جز آخر کے غیر میں یہ خام ممتصل ہے کس کے لیے؟ وہ ممتصل بھی جو ادا کا امر تھا اس پر عمل کرنے والا ہے، لکون ہی مصلین قطعاً، اور یہ اس لیے ممتصل نہیں ہے کہ یہ لانے والا ہے احد الامرین کو، کون؟ جیسا کہ اعزام کیا، پس اگر واجب دو کا ایک ہوتا تو پھر اس کو کہتے کہ یہ ممتصل ہے احد الامرین میں سے ایک کے لانے کے ساتھ، اس کو یہ نہ کہتے کہ یہ مصلی ہے، اس کو یہ کہتے کہ یہ اس کے ذمے جو امرین تھے فعل یا فعل کا بدلہ عزم ان دو میں سے ایک لانے والا ہے، حالانکہ ہم اس کو یقیناً کہہ سکتے ہیں یہ آتی بصلاۃ ہے، یہ آتی بآخذ الامرین نہیں ہے بلکہ آتی بصلاۃ ہے، سمجھے جی؟ اے شاباش جی۔ دلیل پکڑی گئی ہے مذہب مختار پر، سنیں بئی طور کہ مصلی آخر کے غیر میں ممتصل ہے، امر جو ادائیگی کا امر ہے اس پر عمل کرنے والا ہے، کیوں؟ باوجہ ہونے اس مصلی کے، مصلی قطعاً، نہ باوجہ ہونے اس کے لانے والا احد الامرین کا، یہ نہیں ہے جی جی۔ اور دلیل گئی ہے بائیں طور کے مصلی آخر کے غیر میں ممتصل ہے، باوجہ ہونے مصلی کے، مصلی قطعاً، نہ باوجہ ہونے اس کے
لانے جڑا شرح پڑھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ امرین کا ایک لایا ہے، بلکہ یقیناً یہ مسلی ہے بالصلاۃ ہے جی۔ ہاں جی نہ بوجہ ہونے اس کے لانے والا امرین کے ایک کو جی فربما شمل المقدمۃ فقیل انہا مجمع علیہا اجماعا قطعیا۔ بس دھیان کریں جی، بسا اوقات منع کیا گیا مقدمہ، منع کیا گیا مقدمہ کہ بھئی یہ خام خواہ جو لانے والا ہے فعل کو آخر وقت میں یہ کیا کرنے والا، یہ آتی بالصلاۃ ہے، نہ کہ یہ لانے والا ہے کیا امرین کی ایک کو۔ منع کیا گیا مقدمے کو، پس کہا گیا ہے کہ یہ مقدمہ ممنوع جو ہے نا، یہ تو اجماع کیا گیا اس پر، اجماع قطعی اجماع کیا گیا۔ انہوں ذرا سمجھو نا تو پھر دیکھے، پھر دوبارہ پھیرا دیں ادھر دیکھ۔ بعض نے کہا ہے قاضی کی جانب سے اور قاضی کے اتباع کی جانب سے کہ ہم یہ بات او مقدمہ ممنوع مطلب ہم نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ جو مسلی ہے جز آخر کے، کیونکہ آخر میں تو خام خواہ سارے مانتے ہیں وہ آتی، وہ مسلی ہے وہ آتی بالصلاۃ ہے، کہ نہیں مانتے ہم اس بات کو کہ جو مسلی جز آخر کے غیر میں ہے وہ ممتصل ہے لکونہی، بلکہ وہ ممتصل ہے باوجہ لانے اس کے احد الامرین کے۔ ہم یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ کیا ہے لکونی مسلی ہے، بلکہ ہاں وہ جو ایک ہے وہ کیا ہے، وہ فعل ہے، وہ عزم نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز پڑھ لی ہے۔ صرف یہ ہے کہ لانے والا ہے دو میں سے ایک کو، وہ دو میں سے ایک یہاں کون ہے جب اس نے نماز پڑھ لی ہے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، تو اب وہ جو ایک ہے وہ فعل ہے، نہ کہ عزم ہے۔ سنیں یہ ہے معنی ماتن کے قول کے بسا اوقات منع کیا گیا مقدمہ، مقدمہ قائلہ کیا کہ مسلی جز آخر کے غیر میں وہ کیا ہوتا ہے لکونہی آتیم بالفعل، لا لکونہی آتیم۔ یہ جو مقدمہ تھا اس کو منع کیا گیا کہ بھی از کون، کیونکہ ہونا اس کا مسلی وہ ہول اتیان باحدہما یش، جس نے اول وقت میں وسط میں نماز پڑھ لی ہے وہ دو میں سے ایک کو ہی لانے والا ہے، لیکن وہ دو میں سے ایک کون ہے، فعل ہے۔ سنیں ہی اے شاباش ہے، یہ ہو گیا ان کی طرف سے اعتراض، سمجھے ہی۔ ہن ادھر ویکھ، اور بسا اوقات منع کیا گیا ہے مقدمہ، جی منع کرنا، اور بسا اوقات منع کیا گیا ہے مقدمہ، یعنی ان گلا کی کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ لکونی ہی مسلین قطن ہے، بلکہ لکونی ہی آتیم باحد الامرین ہے، اور وہ امرین کا ایک کون ہے، وہ فعل ہے، نہ کہ وہ عزم ہے۔ اب آگے اس کا جواب دیا ہے فقیلہ، ادھر ویکھو، اور جواب و ذالک المنع کہ فقیلہ کہا گیا ہے جواب میں اس سے کہ انہا کہ وہ مقدمہ مجمع علیہا ہے اجماعاً قطعیاً، کیڑا مقدمہ جڑا سا پیش کیتا ہے کہ جو کہ وقت میں کس جو جز آخر میں نہیں، آخر میں تو بالاتفاق سب کہتے ہیں یہ جو ہے نا وہ مسلی ہے، پہلے وہ اختلاف ہے کہ یہ آتی باحد الامرین ہے اور وہ امرین کا ایک کون ہے، وہ فعل ہے، یا کہ یہ اس کو کہیں گے کہ یہ مسلی ہے، سمجھے ہی، اس میں اختلاف ہے۔ آخر میں تو اتفاق ہے کہ جواب اس منع کا کہا گیا ہے، جواب میں اس منع اس سے کہ جو انہا کہ وہ مقدمہ
کہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا کسی وقت میں آخر کے وسط میں اول میں وہ آتی بالصلاۃ ہی ہے، آتی بآخر الامرین نہیں ہے، یہ مقدمہ تو مجمع علیہا اجماعاً قطعیاً کیا، اور تحقیق اجماع کیا انہوں نے علماء نے اس بات پر کہ وہ شخص جو نماز پڑھنے والا ہے جز آخر کے غیر میں، وہ دو مثل تو پہلا پیچھے، یہ بندہ ممتصل لکون ہی مسلیً ہے لا لکون ہی، اگرچہ وہ ایک کون ہوگا جسے وہ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ وہ اگر جتنے بجے زوال شمس کے بعد جس وقت بھی آخر سے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ آتی، بلکہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہ آتی بالصلاۃ ہے، یہ اور سمجھے ہی ایشا بس ہے۔ ہن در ویکھ پس کہا پس جواب دیا گیا ہے کہ وہ مقدمہ کیڑا آتی بآخر یہ مقدمہ کیڑا مقدمہ کہ لکون ہی مسلیً قطعیًا، یہ مقدمہ اجماع کیا گیا اس پر اجماع قطعی، اے شاباش جی بے شک یہ مقدمہ اجماع کیا گیا اس پر اجماع قطعی، ہاں جی، الاجماع والانتصال بها بخصوصها في كل جزء فرع الاجماع على وجودها فيه وقد تقدم الخلاف فيه فتعامل۔ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ ان کی طرف سے جواب دیتے ہیں، پھر آگے چلیں گے مسئلہ کہ علامہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اجماع ہے امتصال بالصلاۃ بخصوصہا پر فی کل جزء، یہ اجماع کہ جس جز میں بھی وہ نماز پڑھے گا وہ آتی بالصلاۃ ہوگا، یہ اجماع فرع ہے اجماع کی صلاۃ کے وجوب پر ہر جز میں، صلاۃ کے پہلے تو یہ مانیں کہ جس جز میں بھی وہ نماز پڑھے گا نا، جس جز میں بھی وہ آتی بالصلاۃ ہوگا، وہ یہ بات مانے تو پھر وہ جو آخر سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آتی بأحد الامرین ہے بلکہ آتی بالصلاۃ ہے، تب کہیں گے اس کو، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، ابھی پیچھے پڑا ہے، سارے تو اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ ہر وقت میں جس وقت بھی وہ ادا کرے، یعنی پورے وقت میں وہ جس وقت بھی ادا کرے گا وہ سارا وقت ادائیگی کا ہے، بلکہ یہ تو پہلا مذہب ہمارا، بعض کہتے ہیں کہ اول وقت میں آخر کرے کہ قضا ہے، بعض کہتے ہیں آخر وقت میں ادا ہے، اول میں جو ہے نا وہ نفل ہے لیکن وہ اگر ٹھیک رہا تو وہ کیا بن جائے گا، فرض بن جائیں گے، تو یہ تو اس میں اختلاف ہے جی۔ پھر سن کیا کہ بلا علامہ اس کا جواب دیتے ہیں قاضی کی طرف سے، کیا جس وقت بھی پڑھے گا نا وہ امتصال بالصلاۃ ہی ہوگا، کہ وہ جو فرض ذمہ آیا تھا اسی کو اس نے ساقط کیا، یہ اجماع فرع ہے اس اجماع کی کہ اجماع پہلے ہو نماز کے وجوب پر ہر جز میں، جس جز میں بھی وہ ادا کرے گا وہ ٹھیک ہے، اس پر پہلے اجماع ہونا تو پھر یہ اجماع ہوگا کس پر کہ جس وقت بھی پڑھے گا وہ آتی، حالانکہ اس میں خلاف ہے، کچھ اول کے قائل ہیں کچھ آخر کے قائل ہیں، سمجھے ہی فتعمل، پس غور و فکر کر، ہن دے خود رو۔ پھر ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اس جواب کے رد کا، یہ جب جواب دیا ہے نا کہ اس پر تو اجماع ہے، اس مقدمے پر تو کہ جس وقت بھی لائے گا وہ آتی بالصلاۃ ہوگا، آتی بآخر الامرین نہیں ہوگا، رد کا، اور کہا کہ اقول، میں کہتا ہوں کہ اجماع منعقد ہے
امتصال بالصلاۃ پر بخصوص ہا کہ صرف اس نے ادائے صلاۃ کی ہے، ادائے احد الامرین نہیں کیا، بلکہ صرف ہر جز میں سنیں جی حالانکہ پہلے گزر گیا ہے خلاف وقد تقدم الخلاف، قد اور ذکر کیے گئے ہیں مذاہب اس میں، سنیں جی تو پس صحیح ہے منع مقدمہ قائلہ، لہذا وہ جو مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہے، کیا کہ وہ اگر اب آخر وقت سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کو آتی کہہ سکتے ہیں۔ اور سنیں ہی خلاصہ دھیان کریں، خلاصہ یہ ہے کہ جب نہیں ثابت اجماع صلاۃ کے وجوب پر ہر جز میں جز آخر کے سوا، جز آخر میں تو سب کا اجماع ہے کہ جز آخر میں تو صرف نماز ہی نماز ہے، اس سے پہلے کیا ہے احد الامرین ہے یہ نماز ہے، تو جب کہ یہ اجماع ثابت نہیں ہے تو پھر نہیں ثابت ہوگا اجماع امتصال بالصلاۃ پر بخصوصہا اس وقت میں جو آخر سے پہلے ہے، لہذا پر صحیح ہو گیا منع کس کا، مقدمہ کا، قائلہ کیڑا قائلہ کہ مصلی ممتصل فی غیر الجز الآخر بالفعل، یہ فعل صلاۃ ہے لا باحدہما من الفعل یا بالعزم، یعنی یہ جو مقدمہ تھا اب بھی یہ اس کا جو بھئی صحیح ہو گیا مقدمے کا منع، کہ یہ اس کا جو منع ہے نا وہ کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ وقولہ فتأمل اشارہ ہے جواب کی طرف اس منع سے دوسرے طریقے کے ساتھ تاکہ نہ وارد ہو اس پر اشکال، اور سنیں جی حاصل الجواب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا جز آخر کے غیر میں پہلے یہ ممتصل ہے لکونہ مصلیاً لا لکونہ، اور وجہ کیونکہ امتصال کس کو کہتے ہیں، آج پڑھ دے بے فکر، امتصال عبارت ہے لانا اس شے کی مثل کا جس کے ساتھ عامر نے اور شارع حکم دیا ہے، جس کے ساتھ عامر نے اس کی مثل کا لانا، یہ کیا ہے امتصال ایشا بس، اور شارع عامر نے محض حکم دیا ہے نماز کا اپنے اس فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور نہیں حکم دیا شارع نے احد الامرین کا کہ مرضیت عزم کر لے مرضیت فعل کر لے، انج نہیں ہے جی، امرین کون فعل یا عزم، لہٰذا جو مصلی جز آخر کے غیر میں ہے یہ ممتصل ہے باوجہ ہونے اس کے کہ وہ آتی بالصلاۃ ہے، نہ کہ اس کے ساتھ کہ نہیں حکم دیا شارع نے اس کو، اور وہ کون ہے آگے جو سمجھے، تو پھر اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ یہاں جو ہے نا جو یہ بات پکی ہے کہ جب اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کو کیا کہیں گے، آتی بالصلاۃ کہیں گے، نہ کہ میں کہتا ہوں اجماع امتصال بالصلاۃ پر بخصوصہا کہ جس وقت بھی پڑھے گا وہ آتی بالصلاۃ ہی ہوگا، یہ اجماع سنیں ہی فرع ہے دیں گے بخصوص ہر جز میں جس وقت پڑھے گا، یہ اجماع فرع ہے اجماع کی صلاۃ کے وجوب پر ہر جز میں کہ جدوں میں پڑھے گا نماز صلاۃ ہی ہوگی، حالانکہ تحقیق پہلے گزر گیا ہے خلاف اس میں، اجے پڑھے کنے مذہب نے 4 ہیں، فتعمل تو پھر اس کا جواب دیا کہ یہ بات پکی ہے کہ شارع نے جو حکم دیا ہے وہ اتیان فعل کا دیا ہے، وہ صلاۃ ہے، نہ کہ اتیان احد الامرین کا حکم دیا ہے۔ جی میں کہتا ہوں اجماع امتصال صلاۃ خصوصیہ پر ہر جز میں یہ اجماع کہ بھی جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا وہ آتی بالصلاۃ ہی ہوگا، اس پر اجماع قطعی ہے، یہ تب ہے، یہ فرع ہے کس کی، اجماع کی نماز
نماز کے وجوب پر ہر جز میں اور تحقیق گزر کے خلاف اس میں فتح عمل ثم اقول الخصم لا يكون بالبدلیت من الطرفین كخصال الکفارۃ بل اصل وخلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها لا يضر. چلو جی ثم اقول شارح صاحب جواب دیتے ہیں دلیل مذکور سے او پچھوں جی مڈو دلیل شروع سی کہ بے دلیل پکڑی ہے کہ جو مصلی ہے نا آخر کے غیر میں وہ ممتصل ہے لکون ہی مصلین قطن نہ کہ ایشا بس ہے. تو میں کہتا ہوں جواب دیتے ہوئے جو نا مذکور ایشبہ بھئی میں کہتا ہوں کہ خصم قاضی اور ان کے اتباع خصم نہیں قول کرتے بدلیت کا طرفین سے. خصم کہ بھئی عزم بدلہ ہے صلاۃ کا فعل کا اور فعل بدلہ ہے عزم کا. ہر ایک بدل ہر ایک مبدل منو اس کا وہ قول جیسا کہ خصال کفارہ ہے نا کہ تحریر رقبہ کسوہ اطعام ان میں سے جو بھی دے یہ بھئی ادائیگی بھی ہو جائے گی دوسروں کا کھانا کھلا دے تو یہ بدلہ بن گیا ہے کسوہ کا اور تحریر کا. اور اگر کپڑے دے دیں تو یہ بدلہ بن گیا کس کا اور اگر تحریر کر دیں تو یہ بدلہ بن گیا ادائیگی بھی ہوگی اور دوسروں کا بدلہ بھی ہو گیا. ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور عزم جو ہے وہ خلیفہ ہے. کیا ہے؟ فعل اصل ہے اور عزم خلیفہ ہے. سمجھے ایک راکھو نے کیا کہ نہیں علامہ جواب دیتے ہیں استدلال سے کہ قسم نہیں قائل بدلیت کا وہ قاضی اور ان کے اتباع شابہ جی عزم فعل کا بدلہ ہے اور فعل عزم کا بدلہ ہے جیسے کفارے کے ساتھ وہاں تو بدلہ ہیں ہر طرف سے ہر ایک دوسرے کا بدلہ ہے. یہاں سے نہیں ہے بلکہ فعل اصل ہے اور عزم خلیفہ ہے یعنی صلاۃ اصل ہے اور عزم خلیفہ ہے. لہٰذا امتصال بالصلاۃ کسی وقت میں بھی کیا کسی وقت اول میں وسط میں بخصوصہا یہ امتصال قائل کو نقصان نہیں دیتا. کیا کہ جی لہٰذا امتصال بالصلاۃ بخصوصہا کسی وقت میں یہ قائل کو نقصان نہیں دیتا. دھیان کرے جب ادھر دیکھو کہ ثم قولو خصم نہیں قول کرتا بدلیت کے ساتھ کدھر سے طرفین سے جیسا کہ خصال بلکہ ایک اصل ہے اور ایک اور امتصال بالصلاۃ بخصوصہا یہ نہیں نقصان دیتا قاضی کو. ہن سن توجہ کر یار پھر کہتا ہے اقول ہو میں کہتا ہوں کہ خصم کون قاضی وہ نہیں قول کرتے بدلیت کا کس سے طرفین سے جیسا کہ بلکہ وہ قول کرتے ہیں اصل اور جیسا کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا. ہن سن پس امتصال بخصوص سے امتصال بالصلاۃ اول وقت میں اوسط میں آخر میں تو بالاتفاق ہے. یہ امتصال بالصلاۃ بخصوصہا نہیں نقصان دیتا خصم کو کیونکہ خصم یہ قول نہیں کرتا کہ فعل اور عزم ہے ہر ایک دونوں سے ہر ایک کا بدلہ دوسرے سے اس کا وہ قائل ہی نہیں ہے اس کا وہ قائل ہی نہیں ہے کہ ہر ایک دوسرے کا بدلہ ہے. جیسا کہ اطعام کسوہ تحریر کفارے کے خصال میں کیونکہ ہے ہر ایک بدلہ کس سے امتصال کی صحت میں اور اس کے ساتھ ادائیگی کے جواز میں. بہرحال فعل و فعل صلاۃ اور عزم ایک ان دونوں کا کون اصل ہے اور دوسرا کون جیسے کہ وضو اور تیمم. لہذا سن
امتصال بالصلاۃ، چونکہ یہ اصل ہے، امتصال بالصلاۃ وہ جو کہ یہ نہیں نقصان دیتا خصم کو اس کی دلیل میں۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ وہ بھی آتی بیاخد الامرین ہے، اور وہ امرین کون ہیں؟ صلاۃ ہیں، فعل، اور وہ فعل وہ صلاۃ اور عزم ہے۔ تو چونکہ صلاۃ اصل ہے اور عزم جو ہے وہ خلیفہ ہے، تو جب اصل پایا گا تب خلیفے کی ضرورت نہیں ہے جی، تو لہٰذا اس کو آتی بالصلاۃ بھی کہیں تو خصم کو نقصان نہیں دیتا۔ وہ تو یہ تھا کہ وہ دونوں طرف سے بدل کا قائل ہوتا، تو پھر تم کہتے کہ اس کو تو صرف آتی بالصلاۃ کہتے ہیں، آتی بیاخد الامرین نہیں کہتے، تو تم کیسے یہ قول کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ فعل خلیفہ ہے۔ تو جب اس نے اصل کر لی ہے تو اب اس کو اصل کی نظر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آتی بالصلاۃ ہے، یہ آتی بالصلاۃ ہے۔ پھر کہتا ہوں میں خصم نہیں قول کرتا بدلیت کے ساتھ طرفین سے، اور طرفین جو ہے نا امام صاحب تھے، امام محمد نہ سمجھ لیا جائے، اور یا طرفین و فعل تے عزم، جیسا کہ رضی اللہ عنہ کفارے کے خصال بلکہ اصل اور خلیفہ ہے۔ پس امتصال بالصلاۃ بخصوصہا، جب وہ اول وقت میں یا وسط میں نماز پڑھے گا تو نہیں نقصان دے گا یہ امتصال اس کو، کس کو؟ خصم کو۔ کس چیز کا؟ کہ بھی اس کو تو آتی بالصلاۃ کہتے ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے اصل پر عمل کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ تو اس کا خلیفہ ہے، تو جب اصل پایا جائے تو خلیفے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ جی کہتا ہوں کہ فصل نہیں قول کرتا بدلیت کے ساتھ طرفین سے جیسے کفارے کے ساتھ، بلکہ اصل اور خلیفے کا قول کرتا ہے۔ بس امتصال بالصلاۃ بخصوصہا نہیں نقصان دے گا قسم کو بھی۔ قالوا لو اتا باحدہما اجزأہ ولو اخل بہما عصا۔ قالوا، قاضی اور اس کے جو تابعین ہیں انہوں نے کہا ہے اگر لائے گا مکلف دو کا ایک، دو کا یعنی فعل کر لے یا عزم کر لے تو کافی ہے اس کو، اور اگر اخلال کر دیا اس نے دونوں کا، نہ اس نے کیا کیا؟ عزم کیا، تو کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہوگا۔ کیا جی؟ قاضی اور ان کے اتباع فرماتے ہیں کہ اگر لایا مکلف دو میں سے ایک کو، یعنی پہلے وہ عزم کرتا رہا، آخر وقت میں فعل کر لیا، تو یہ گنہگار نہیں ہے، کافی ہے۔ اور دونوں چھوڑ دیے، فعل بھی نہ کیا نہ عزم کیا، تو اب گنہگار ہوگا، اب گنہگار ہوگا۔ ادھر دیکھ جواب بعد بسم اللہ الرحمن۔ قالو، وہ کہتے ہیں اگر لائے مکلف دو میں سے ایک، فعل یا تو کافی ہے اس کو، اور اگر اس نے اخلال کر دیا دونوں کے ساتھ، نہ عزم کیا اور نہ، تو عصا یعنی یکون و عاصی، وہ گنہگار ہے، وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے جی۔ سمجھے ہی؟ اے شاباش سے اگلی گل پھر ہوگی، چلنا ہوں پھر ترجمہ کر دیں۔ قلنا الاسیان ممنون کیف وکثیرا ما لا یوجد فی اول الوقت الفعل او ارادۃ۔ بس ہم کہتے ہیں یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ زوال شمس سے دو مثل تک دو میں سے ایک خام خواہ ہونا چاہیے ورنہ وہ گنہگار ہوگا، ہم کہتے ہیں یہ جو تم نے کہا نا کہ خام خواہ گنہگاری ہوگی، یہ ممنوع ہے۔ یہ کیا کہ جی؟ ہم کہتے ہیں یہ گنہگاری خام خواہ یہ ممنوع ہے۔ وجہ کیسے گنہگار ہوگا؟ حالانکہ بہت دفعہ نہیں پایا جاتا اول وقت میں فعل یا فعل کا ارادہ، دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا، تو اس کو کیا کہو گے؟ یہ گنہگار ہو گئے جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ کیسے وہ گنہگار ہو حالانکہ بہت دفعہ اول وقت میں نہ فعل پایا جاتا ہے نہ فعل کا ارادہ پایا جاتا ہے، تو گنہگار کیسے؟ سنیں ادھر پہ
تو کل نظر آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عصیان ممنوع ہے، عصیان ممنوع ہے. توجہ کریں. کیفا کیسے، بہت دفعہ نہیں پایا گیا اول وقت میں کون، فعل یا کوئی بھی نہیں پایا گیا، باوجود اس بات کے وہ ہوں. پھر حاصل الدلیل تے کو جواب ہاں اور دلیل دیتی ہو نا ہاں. ہوں پھر تقریر حاصل الدلیل یہ ہے کہ وہ شے جو واجب ہوتی ہے نا، واجب موسع میں، وہ شے جو ہمارے ذمہ، وہ اتیان احد الامرین ہے. وہ یا فعل معمور بے کا کرنا یا فعل معمور بے کا عزم اور ارادہ، یہ ضروری ہے. دو میں سے ایک ضروری ہے، اور یہ دو وجہ سے ہے. دھیان کریں، یہ دو وجہ سے. کیسے؟ اول کہ مکلف اگر لائے امرین کا ایک، لائے تو کافی ہوگا اس کو دوسرے سے، وقت کے نکلنے سے پہلے پہلے، وقت کے نکلنے سے پہلے پہلے اس کو دو کا ایک کافی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اخلال کر دے دونوں کے ساتھ، بائیں طور کے نہ لائے دونوں کا ایک کسی جز میں، سارا وقت نکل گیا تو ہو جائے گا وہ کیا، گنہگار. پھر رد کیا اس پر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا وقلنا، حاصل الرد یہ ہے کہ وجہین مذکورین، جو دونوں ابھی دو وجہ پڑھی اول ثانی، یہ دونوں خطا ہیں، دونوں. اور پہلی اول کیونکہ اتیان بالعزم یہ فعل سے کافی نہیں ہے کہ صرف اتیان جڑنا بھئی نماز پڑھنے کا عزم کر لیں تو اب نماز ہو گئی ہے، یہ کافی ہے. اول کیوں غلط ہے کہ اتیان بالعزم یہ فعل سے اور والے اجل ذالک، اور اسی لیے ضروری ہے فعل سے فی آخر جزء من الوقت. اگر عزم کافی ہوتا تو پھر آخری جب جز آتی تو اس وقت خام خواہ فعل کیوں متعین ہوتا، پھر بھی تو یہ جو عزم ہے وہ کافی ہوتا ہے. اور اس لیے کہ شارع نے جو ذکر کیا ہے نص میں وہ فعل ہے نہ کہ، پیچھے پڑھ چکے ہو، شارع نے جو وہ فعل ہے نہ کہ، اور عزم جو ہوتا ہے وہ تو اور فعل سے پہلے ہوتا ہے جی. تو یہ اس کا بدلہ کیسے بن گیا جی. دوسرا وام ثانی او کیا خلا بہما، پس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ اگر اخلال کر دے دو میں سے ایک کے ساتھ تو وہ کیا ہو جائے گا. اس لیے کہ بہت دفعہ عزم کرتا ہے فعل کا کس میں اور نہیں لاتا فعل کو باوجہ مشغولیت کے یا نوم کے یا معنی آخر کے، اور لاتا ہے فعل کو کس وقت، تو یہ کسی ایک کے نزدیک بھی گنہگار نہیں ہوتا جی. سنیں اے شابہ سے اندما نہ کر کتوں کہا انہوں نے اگر لائے دو کا ایک تو کافی ہے اس کو، اور اگر اخلال کر دے دونوں کے ساتھ تو گنہگار ہوگا. اب یہ دو وجہ سے دلیل بنائیے. ہم کہتے ہیں عصیان ممنوع ہے. کیسے ہو سکتا ہے عصیان، حالانکہ بہت دفعہ نہیں پایا جاتا اول وقت میں فعل یا فعل کا ارادہ. ایک بندے نے ایک بجے عزم کیا تھا میں نماز پڑھنی ہے، تو پھر زوال تو لے کے ایک بجے تک انہوں گنہگار شمار کرو گے جی. کہتے ہیں وہ کہ اگر لایا دو کا ایک تو کافی ہے اس کو، اور اگر اخلال کیا دونوں کا تو گنہگار ہوگا. ہم کہتے ہیں عصیان ممنوع ہے. کیسے ممنوع نہ ہو، اور حالانکہ بہت دفعہ نہیں پایا جاتا اول وقت میں فعل یا ارادہ فعل. ولو قیل المراد عدم ارادۃ الترک. قلنا صبر، یہ توجیہ کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے کہا ہے نا کہ دو میں سے ایک واجب ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا کہ اس جو ہے نا اپنا
کہ بھی یا فعل کرے یا ارادہ کرے یا عزم مراد عزم سے فعل کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مراد ہے عدم ارادت ترک کہ فعل کے ترک کا ارادہ نہ کریں فعل کے یہ توجیہ کی ہے کہ پورے وقت میں نماز کے پڑھنے کا بے نماز نہیں پڑھنی یہ ارادہ نہ کر نماز یہ ارادہ نہ کرے یہ لازم ہے اور فعل لازم ہے دو میں سے ایک ہونا چاہیے خام خواہ کیا جی آگے مستدل کی توجیہ میں کہ مراد عدم ارادہ ترک ہے یعنی وہ جو کہا نا کہ عزم کرے اور دو کا ایک بھائی فعل یا فعل کا عزم فعل یا فعل کا عزم ہونا چاہیے اس عزم سے مراد یہ ہے عدم ارادہ ترک کہ نماز کے ترک کے ارادے کا عدم یہ ہونا چاہیے یہ ادھر دیکھ جواب اس الجواب عن هذا التصحیح کہنا پہ نہ کہتے گیا ولو کیلا ہاں اگر کہا جائے دلیل کی تصحیح میں اور جواب اس رد سے جو ہم نے ابھی کیا کیا کہا جائے کہ جی مراد عزم سے ارادہ فعل نہیں ہے بلکہ عدم ارادہ ترک ہے یعنی نہیں مراد عزم سے بلکہ اگر یہ ہوتا نا عزم سے مراد کیا ہوتا تو پھر صحیح ہوتا رات کا قول کیڑا کہ ایک بندے نے ایک وجہ ارادہ کیتا نماز پڑھنے دا تو پھر ایک تو پہلے تو گناہگار ہونا چاہیے حالانکہ تم بھی کہتے ہو گناہگار نہیں تو کہتے ہیں ہماری مراد کیا ہے اور بہت دفعہ نہیں پایا گیا وہ جو دلیل چلائی تھی نہیں پایا گیا اول وقت میں فعل یا بلکہ مراد ان کی وہ قاضی اور اس کے اتباع کی بات چل رہی ہے مراد عزم سے کیا ہے پس اول وقت میں یا وسط وقت میں اگرچہ فعل نہیں پایا گیا فعل آخر میں پایا جائے گا جی فعل نہیں پایا گیا یا عزم بمعنی ارادہ جڑا کیتا ہے لیکن بلاکن ارادہ بھی کرنے کا لیکن تحقیق پایا گیا ہے امرین کا اور وہ کیا ہے ادغام خواہ ہے جی ایک پایا گیا جی اس سے تو وقت خالی نہیں ہوگا کیونکہ تحقیق پایا گیا مکلف سے کیا تو پس پایا گیا خام خواہ لہذا زوال شمس سیاخت الامرین پایا گیا چونکہ اس نے نماز میں نہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا یہ مطلب عزم کا کہ نماز پڑھنی ہے اس نے نہ پڑھنے کا ارادہ نہ پڑھنے کا ارادہ نہ کرنا یہ عزم ہے جی تو یہ تو پایا گیا جی سنیں اے شابہ سے تو پس پایا گیا امرین کا ایک کہ اس نے پہلے وقت میں کیا کیا ہے نماز پڑھنا نماز نہیں پڑھنی یہ اس نے ارادہ نہیں کیا تو لہٰذا اور وہ عزم ہے بمانا اور متحقق ہو گیا کیا بھئی جو ہے نا سوال تھا نا کہ ایک بندے نے ایک بجے ارادہ کیا میں نماز پڑھوں گا تو پہلے گناہگار ہے پھر تو حالانکہ گناہگار تو کوئی نہیں ہے تم بھی کہتے تو کہتے ہیں ہمارے نزدیک عزم سے مراد کیا ہے تو اس نے زوال شمس سے بے نماز نہیں پڑھنی اس کا تو ارادہ نہیں کیا جب نہیں کیا تو اخذ الامرین پایا گیا اس لیے گناہگار نہیں ہے اس لیے وہ سمجھے ہی اور اگر کہا جائے اور فی توجیہ المستدل کہ مراد اور بینستور عزم سے نہیں وہ ارادۃ الفعل یہ نہیں ہے بلکہ عدم ارادہ ترک یہ مراد ہے ہاں جی اور اگر کہا جائے مراد کس سے مراد او عزم سے وہ ارادہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ ہے قلنا قلنا من ہوا کتھے ہوا واجیہ
ہوا من احکام الایمان من یار من کی ہویا قلنا ہوا من احکام بے وقوف کس عبارت پڑھ رہے ہیں جی قلنا ہوا من احکام الایمان بس کر بچے جائے جواب یہ کہ فرائض کے ترک کا ارادہ نہ کرنا اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ جو بندہ مسلمان ہوتا ہے وہ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ اب میں فرائض کو ترک کروں گا، فرائض کے ترک کا وہ ارادہ نہیں کرتا بلکہ فرائض کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ تو ایمان کے احکام سے ہے نہ کہ نماز کے احکام سے۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں یہ عدم ارادہ، ہووا یہ کون یہ عدم ارادہ ترک، یہ ایمان کے ترک کا ارادہ اب عدم ارادہ ترک کا ارادہ نہیں، ترک میں نے نماز نہیں پڑھوں گا یہ ارادہ کیا ہے بے، ترک کا ارادہ نہیں، بشریعت پر عمل کرنا ہے۔ یہ تو یہ ایمان کے احکام سے نہ کہ نماز کے احکام کہ کوئی نہیں جی مسلمان ہونے تو بعد اس نے ہے کہ نہیں بھی انہیں سارے کام کرنے نے جی مثال دیں دینے اگے اللہ ترى لو اقل بالعزم بان اراد الترك لا صار وان لم يدخل الوقت فافهم۔ علامہ اس پر تنویر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی 11 بجے ہیں، کیا ہیں 11 بجے، تو وہ کہتا ہے میں آج زور کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ابھی سے گنہگار ہو گئے۔ اب اگرچہ وقت ہی نہیں ہے، ابھی اس کے ذمہ وجوب الادا آئی نہیں ہے، یہ ابھی سے گنہگار ہو گئے، ابھی سے گنہگار ہو گئے۔ نعوذ باللہ کو بندہ کہتا ہے کہ اس دفعہ رمضان کے روزے میں نہیں رکھوں گا، ابھی 6-7 مہینے باقی ہیں، یہ کیا ہو گئے ہیں؟ گنہگار ہو گئے، جب مجھے پیسے ملیں گے نعوذ باللہ میں حج نہیں کروں گا تو یہ ابھی سے گنہگار ہو گئے، پیسے ملیں گے زکوٰۃ نہیں دوں گا ابھی سے گنہگار ہو گئے، اگر منکر ہو گیا تو کفر ہو گیا، تو یہ اس کا تعلق تو کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ ہے نہ کہ اعمال کے ساتھ ہے جی۔ کیا جی اس پر تنویر پیش کی ہے یہ کہ اگر وقت کے داخل ہونے سے پہلے ترک کا ارادہ کرتے تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ اور سمجھے ہی اگرچہ وقت نہ بھی داخل ہو تو یہ تو اگر پہلے کر دے کیا ترک کا ارادہ کر دے، ترک کا ارادہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ گنہگار ہو جائے گا۔ اس کا تعلق دخول وقت کے ساتھ نہیں ہے جی۔ ادھر دیکھ رہے ہیں جواب اس تصحیح سے یا جڑی ملوکیلا فی تصحیح دلیل کہ بھی ہماری مراد عزم سے یہ ہے، ہم کہتے ہیں اور وہ کون عدم ترک کے ارادے کا عدم، نماز نہیں نہ پڑھنے کا ارادہ اس کا عدم، یہ تو ایمان کے احکام سے اور ایمان کے علامات سے ہے۔ تنویر کیا نہیں دیکھا تو نے اگر اخلال کر دے عزم کا، بائیں طور کے ارادہ کر دے کس کا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگرچہ نہیں داخل ہوا وقت۔ خلاصہ الکلام یہ ہے تو نے سنا جب کلام کس میں ہے؟ واجب موسع میں، کس میں ہے؟ واجب موسع میں۔ وہ بات یہ چل رہا ہے کہ واجب موسع کے وقت ظرف ہے اور عدم ارادہ ترک۔ واجب موسع کون؟ جو مومن ہونے کے بعد بندے کے ذمہ آ گئے ہیں واجب، اور وہ واجب وہ ہے جو وقت کے ساتھ وہ وقت کے اندر ہو تو ادائیگی ہے، بعد میں قضا، اور وقت بھی ظرف ہے یعنی نماز، یعنی اس کی بات چل رہی ہے۔ اور عدم ارادہ ترک یہ ایمان کے احکام سے اور کس سے ہے؟ ایمان کی علامات سے ہے۔ اور ہماری کلام کس میں چل رہی ہے؟ نماز واجب موسع میں۔ وہ کون ہے؟ مثال کے طور پر یہاں جو چل رہا ہے صلاۃ ہے، تو یہ تو ایمان کے بعد ہے، جی اور یہ جو ہے کیا عدم ارادہ ترک ایمان کے احکام سے، اور اس کی علامات سے ہے۔ کیونکہ مومن کے لوازم سے ہے، مومن کے ایمان کی علامتوں سے ہے۔ عدم ارادہ ترک ایمان والاعمال جو کہ مقتضی ایمان ہے، یہ تو اس کے لوازم سے ہے کہ مومن ہونے کے بعد ایمان کے ترک کا ارادہ نہ کرنا اور وہ اعمال جو ایمان کا مقتضی ہیں ان کے ترک کا ارادہ نہ کرنا، یہ تو مومن کے
علامات سے لوازم اور اس کے ایمان کی علامتوں سے ہیں جی. آگے سمجھیں. پھر ذکر کیا دلیل اور فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اگر اخلال کر دیا مکلف نے کس کے ساتھ یعنی بنیت بیں طور کے ارادہ کر دیا معمور بے کے ترک کا وقت کے اور پہلے اس سے کہ ہو جائے ادائیگی اس تو پہلے اگر اس نے ارادہ کر لے کہ میں نماز نہیں پڑھنی تو کیا ہو جائے گا تو معلوم ہوگی یہ بات کہ عدم ارادہ ترک یہ واجب کے احکام سے نہیں ہے بلکہ ایمان کے لوازم اور سنیں باوجہ اس کی حرمت کے قبل الوجوب ایزن بے اجے نماز اج زور دی اجے واجب مغرب دی نماز اجے ان دی ادائیگی ساڑھے ذمہ کوئی نہیں بلکہ اثر دی اجے ادائیگی ساڑھے ذمہ تو اس وقت بھی ترک دا ارادہ حرام ہے ترک دا ارادہ حرام ہے جی. وقولو ففہم اشارہ ہے وجہ آخر کی طرف لعدم جواز الفعل جی لعدم جواز عزم فی بحث الواجب بمانا یہ ٹھیک نہیں بھائی اس لیے کہ عدم ترک ارادہ تو لازم ہے یہ تو ایمان لانے کے بعد ساری زندگی ایمان کے مقتضا پر عمل کروں گا یہ تو فرض ہے اس پر یہ ارادہ رکھنا اس پر کہ میں ساری زندگی شریعت کے مقتضا پر ایمان کے مقتضا پر عمل کروں گا جی یہ تو اس پر لازم ہے جی. تو پس لازم آ جائے گی سنیں بھئی یہ تو وجوب سے پہلے اب لازم آ جائے گی بدل کی تقدیم بدل کون بحاظ المعنی کس پر اور وہ کون ہے اس لیے کہ فرع ضروری ہے کہ ہو کس کے بعد نہ کہ اب یہ جو عزم ہے جو پیچھے چل رہے ہیں اس کو بدل بنایا ہے اور فرع بنایا ہے فعل کی پیچھے بنے نہیں فعل اصل ہے یعنی صلاۃ اصل ہے اور یہ عزم اس کی فرع ہے لہذا صلاۃ پہلے اور فرع بعد میں حالانکہ یہ جو میں عزم کا معنی کیا ہے یہ پہلے ہے یہ ایمان لانے کے بعد یہ سب سے پہلے ہے باقی فعل بعد میں ہیں جی. تو اب یہ الٹ ہو جائے گا کہ فرع پہلے بدل پہلے مبدل منو بعد میں یہ غلط ہو گیا جی. چل میں نے کیا ہم کہتے ہیں وہ ایمان کے احکام سے ہیں کیڑا عدم ارادہ ترک کیا نہیں دیکھا تو نے اگر اخلال کر دے عزم کے ساتھ بائیں طور وہ کہ میں تصویر ارادہ کرے ترک کا کہ میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ تو البتہ گنہگار ہو جائے گا اگرچہ نہ داخل ہوا ہو وقت پس سمجھ اس بات کو جی. ہم کہتے ہیں وہ ایمان کے احکام سے ہیں کیا نہیں دیکھا تو نے اگر اخلاص کیا اس نے عزم کے ساتھ بائیں طور کے ارادہ کیا جلوے نے کیا صبح پڑھیں گے انشاءاللہ ہوگا اگرچہ نہ داخل ہوا ہو وقت افہم